رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان اللہ کا احسان ہے آیا ماہ رمضان جس میں ملا قرآن ہے آیا ماہ غفران برکات رمضان برکات رمضان برکات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے پھر ماہ رمضان ہمیں عطا کیا، پھر ماہ قرآن عطا کیا، وہ ماہ مبارکہ عطا کیا جس میں اللہ نے اپنی کتاب کا نزول کیا، وہ ماہ مبارکہ عطا کیا جس میں لوگ قرآن مجید کو پڑھنے کا بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، وہ ماہ مبارکہ عطا کیا جس میں امت مسلمہ حضور کی امت بھرپور طریقے سے عبادت کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ برکات رمضان ایک پروگرام نشر کیا جا رہا ہے جو برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر ہر روز رات 11 بجے نشر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا میزبان محمد عاطف رضا اس پنڈال کو، اس پروگرام کو، اس بزم کو لے کر آپ کے ساتھ پورے 30 روزے آپ کے ساتھ حاضر رہے گا، اور انشاءاللہ آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں حافظ محمد احتشام حسین قادری صاحب، ان کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ بڑی خوبصورت آواز والے محترم جناب حافظ آصف قادری صاحب موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ماہ مبارکہ میں بہت سے لوگ اپنے پروگرام کو لائیو نشر کرتے ہیں، ان کا مقصد، ان کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ ہم بھائی، وہ ہمارے ساتھی جن کے ہاتھوں میں ہر وقت سیل فون موبائل ہوتا ہے، ان کی ہماری رہنمائی، یعنی وہ لوگ جو زیادہ تر موبائل استعمال کرتے ہیں، تاکہ جب وہ استعمال کر رہے ہوں موبائل تو ان کے پاس بھی ہمارا پیغام پہنچے، ان کے پاس بھی ہماری وہ بات پہنچے جس سے انہیں اب ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم بھی اپنے پروگراموں میں رکھیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ 5 سیگمنٹ ہوں گے، جن میں سے پہلے سیگمنٹ کا ہمارے کا نام ہے برکات قرآن، یعنی تلاوت قرآن مجید، اور دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے روحانی علاج، یعنی وہ لوگ، وہ ہمارے ساتھی، وہ احباب جو پریشان رہتے ہیں، جو اس چیز میں مبتلا رہتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں کچھ ایسا اللہ کا فرمان مل جائے، رسول اللہ کا فرمان مل جائے جس کو ہم پڑھیں، جس کو ہم اپنائیں، ہماری مشکلات میں آسانی پیدا ہو جائیں، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے۔ اس طرح ہمارا جو چوتھا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا آپ لوگوں کے مسائل کا حل، یعنی سوال جواب ہوں گے۔ ہمارے پاس علماء کرام، مختلف علماء کرام تشریف لائیں گے اور رمضان مبارک کے متعلق سوال جواب ہوں گے، زکوٰۃ کے متعلق سوال جواب ہوں گے، اسی میں انشاءاللہ ہم عقائد کے متعلق بھی سوال جواب ایڈ کریں گے، جس سے آپ کے عقائد و نظریات ٹھیک ہوں گے، جس سے اپنے آپ کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ روزمرہ کے، جیسے کہ رمضان میں بڑی بڑی ہستیوں کے، صحابہ کرام کے بھی آراس آتے ہیں، بزرگان دین کے بھی آراس آتے ہیں، اور عقائد کے متعلق میں بھی اس میں گفتگو کی جائے گی، اس کے متعلق بھی ہمارے پاس علماء کرام تشریف لائیں گے اور گفتگو کریں گے، آپ حضرات تک ہر وقت بات پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، رمضان مبارک جیسے ہی آمد ہوتی ہے، لوگوں کی اس طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف، مسجد میں آنا زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح ابتداء رمضان میں کیا جاتا ہے اگر وہ پورے مکمل رمضان میں بھی کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اور آپ کو نیکیوں سے اور اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس طرح آج اپنے اس پروگرام کو میں آغاز کرنا چاہوں گا، ابتدا کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے قاری ہیں محترم جناب حافظ احتشام حسین قادری صاحب سے ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں تلاوت کلام رحمان سے۔
رمضان برکات رمضان اللہ برکات رمضان برکات رمضان برکات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله سبحان الله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الله 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 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ما شاء الله ما شاء الله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ما شاء الله ما شاء الله والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان سبحان الله سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنی خوبصورت آواز میں اور کتنی ہی پیاری کتاب کا، کتنی ہی پیارے قرآن مجید فرقان حمید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آغاز کر رہے تھے، قرآن تلاوت کر رہے تھے اور اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے، اس کتاب کی تلاوت کر رہے تھے جس کا نزول اسی ماہ مبارکہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے ٹائم ہمیں عطا کیا اور اس پروگرام کا آغاز کیا. ناظرین اکرام، اگلے پروگرام کی طرف بڑھوں گا، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گا جس کا عنوان ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ محمد آصف قادری صاحب. ان سے گزارش کروں گا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس پروگرام کو اور پرنور بنائیں. رمضان برکات رمضان اللہ برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان ہیں، قربان دل و جان ہیں، کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جان ہیں، قربان دل و جان ہیں، کیا شان تمہاری ہے. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں. یہ عمر تمہارے ہی، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. عمر تمہارے ہی
تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے چہرہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے چہرہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے جس نے تمہیں دیکھا جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان گئے کیا شان تمہاری ہے واہ واہ سبحان اللہ کتنی ہی پیاری تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس پروگرام کو اس بزم کو چاند لگا دیے سائے میں تمہارے ہیں کیا ہی بات ہے ناظرین اکرام اس طرح اس پروگرام کو ہم ہر روز میں اس کو نشر کریں گے اور آپ بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ ہمیں بھی اس چیز کی ایک امید ہو بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو اس پروگرام سے ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا اور جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے لوگ جب قرآن کی طرف بڑھتے ہیں قرآن کی زیادہ تر تلاوت کیا کرتے ہیں تو کیا آپ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا صحیح سیکھا ہے کیا آپ نے بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید جس کے اسی ماہ مبارکہ میں نزول ہوا ہے اسی کے پڑھنے میں جو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان مشکلات کو دور کیا ہے اگر اب تک آپ نے نہیں دور کیا تقریباً رمضان مبارک میں جتنے لوگ ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو اپنے پروگراموں میں اس طرح کے پروگرام بھی شامل رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ان دوستوں کے ان بھائیوں کے ان مشکلات کو بھی دور کیا جا سکے جو قرآن سے اب تک دور ہیں تو آئیں اگر آپ لوگ میں سے کوئی ایسا دوست کوئی بھائی ابھی قرآن پڑھنے میں اپنی دشواری جو حاصل کر رہا ہو تو اپنی دشواری کو دور کریں اور انشاءاللہ ہمارے اسی سکرین پر ایک نمبر آئے گا آپ اس نمبر پر رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ قاری حضرات دیے جائیں گے آپ ان سے بے شک مفت میں تعلیم حاصل کریں اور لیکن اپنے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں اپنے قرآن میں جو دشواری ہے آپ کو اس کو دور کریں ناظرین اکرام آج ہمارے ایک اور بڑی خوبصورت آواز والے ہمارے دوست ساتھی جو دارالعلوم برکاتی سے فارغ التحصیل ہیں اور کشمیر میں امامت اور خطابت کو سر انجام دیتے ہیں وہ آج ہی کراچی میں پہنچے الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے عرض کی کہ آج آپ پروگرام میں حاضری دیں کچھ اشعار ان سے بھی سننا چاہیں گے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تو ان کا انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے کروا دوں محترم جناب محمد رفیق قادری صاحب نام ہے علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائیں خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں سفر آپ کا کیسا رہا کشمیر سے کراچی تک کا بہت بہترین اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے بہت اچھا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ آئے اور ارجنٹ میں آپ کو ہم نے عرض کی تو آپ نے قبول بھی فرما لی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ میں پروگراموں بھی ہم آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بلائیں گے تو آج کچھ اپنی حاضری پیش کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات خزین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات خزین سبحان اللہ کیا بات خزین دے ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دے ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے بہت ہی انتہائی خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ مشہور و معروف کلام ہے کچھ چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے جبھی میری ہو سنگے تمہارا سبحان یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور خدا کا دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ یا رسول دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور بھروسے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول بھروسے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ
دیکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دام تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دام تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنے ہی پیارے انداز میں تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بزم کو اس پروگرام کو پر نور بنا رہے تھے محترم جناب الحمدللہ عالم بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں یہ اللہ رب العزت نے ایک اعزاز بخشا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور مزید ترقیاں عطا فرمائے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب ناظرین اکرام اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اوراد و وظائف یعنی آپ کی پریشانیاں مسائل کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنی اس بزم میں اس پروگرام میں اس برکات رمضان ٹرانسمیشن میں روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ شامل کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی عمل دار شخصیت محترم جناب محمد کامران قادری صاحب ناظرین اکرام اس سیگمنٹ کو شامل کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے آپ کی پریشانیوں کو دوری کرنا آج کل فی زمانہ لوگ ہر ایک کا یہی سوال ہوتا ہے کہ علامہ صاحب مولانا صاحب قاری صاحب یہ بتا دیں بچہ ہمارا نہیں پڑھ رہا اس کو کوئی وظیفہ بتا دیں یہ پڑھے وظیفہ پڑھے اور یہ پڑھنا شروع کر دیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو جائے لیکن اس کے باوجود آج کا جو وظیفہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے بڑا ہی عمدہ ہے کیونکہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تمام لوگ عبادت کی طرف مشغول ہوتے ہیں لیکن بعض وہ نوجوان بعض ہمارے وہ ساتھی جو پھر بھی کرکٹ میچ کی طرف مشغول ہوتے ہیں رات میں وہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں لیکن جو پرانے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی وہ عبادت کی طرف مشغول رہتے ہیں آج کل کے میں جیسے ہوں جوان ایسے ہی میرے اور ساتھی بھی ہیں جو کرکٹ کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو عبادت میں جاتے تو ہیں لیکن پھر بھی ان کو وسوسے آتے ہیں تو اسی کے حوالے سے آج محترم جناب محمد کامران قادری صاحب آپ کو ایک عمدہ وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف زبان سے نہیں بتائیں گے بلکہ یہی وظیفہ ہماری اسکرین پر بھی چلے گا اگر آپ چاہیں کہ کیا بلکہ آپ کوشش کریں
اس کو نوٹ کر دیں تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے. تو علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا وہ وظیفہ آپ کے سماعت نظر کریں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ماشاءاللہ، پہلے تو سب سے پہلے ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر رمضان المبارک کا یہ مبارک ساعتیں عطا فرمائی. جیسا کہ عاطف بھائی آپ نے کہا کہ بعض لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ پوچھ رہے بھی ہوتے ہیں کہ یار رمضان المبارک میں تو جب رمضان المبارک آتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ سوالات ہوتے ہیں تو یہ وسوسے پھر کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں. تو اس سے وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، سبحان اللہ. دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کر دیا. ماشاء اللہ. یعنی دن میں صرف 100 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں، اور اجر اس کا کیا ہے؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنا. یہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی 100 نیکیاں بھی بڑھا دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے 100 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ماشاء اللہ. بلکہ یہ ہی نہیں، یہ بھی کہ اس دن کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اگرچہ اس نے اس اعمال اس کے زیادہ کیے ہوں. اور یہ بھی کہ اس دن سے لے کر شام تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا. سبحان یہ اللہ. حدیث مبارکہ تھی. آئیے ہم سب مل کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان یہ اللہ. وظیفہ ہے، دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آسان ہوتا ہے. رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں تو بندہ چلتے پھرتے بیٹھتے مسجد میں آتے جاتے بندہ آرام سکون سے یہ فکر پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی اچھا اور آسان وظیفہ ہے. یہ انسان جو بچے ہیں بچپن میں ہی ایک کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تو چوتھے کلمے کے یہ الفاظ ہیں، ان میں سے صرف ایک لفظ لہو بڑا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایسے ہی علامہ صاحب. جی بالکل. تو یہ انشاءاللہ یہی وظیفہ ہماری اسکرین پر بھی چلے گا، آپ انشاءاللہ اس کو نوٹ فرما دیجئے. ناظرین کرام، اسی طرح اسی پروگرام میں ہمارے اور سیگمنٹ بھی ہوں گے جن میں سوالات جوابات بھی ہوں گے، جن میں عقائد کے متعلق گفتگو بھی ہوگی. اور آج اپنے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہوں گے اور جو مہمان خصوصی کے طور پر ہوں گے، اور وہ ہمارے ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور ہماری اس ٹیم کے ایک بہت بڑا حصہ بھی ہیں الحمدللہ. ہر کام میں ہم بھی ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے ہر چیز میں انسان اضافہ کرتا ہے، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور ایسے ہی دیکھیں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم بھی یہی چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں ہر وہ چیز شامل رکھیں، ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے ناظرین اکرام کو فائدہ حاصل ہو. اور ہم نے یہی شامل رکھا ہے کہ رمضان کے متعلق سوالات و جوابات بھی اور عقائد کے متعلق بھی یہاں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج رمضان المبارک کی ابتدا ہے، پہلا عشرہ ہے اور ہمارا پروگرام بھی پہلا ہی ہے. اور ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان خصوصی ہیں محترم جناب حافظ محمد ریحان قادری صاحب ہیں. پہلے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے، اس کے بعد ان سے ایک سوالیہ طور پر میں عرض کروں گا. انشاءاللہ پھر اس گفتگو کے اندر یہ پورے موضوع کو سمیٹ لیں گے. علامہ صاحب، سوال اس طرح سے ہے کہ جیسی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے لوگ عبادت کی طرف بڑھ جاتے ہیں
اور ایسے ہی استقبال رمضان کی جیسے لوگوں کو تیاری کیسے کیسے کرنی چاہیے، کس کس نے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور رمضان المبارک ہم نے کیسے گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور رمضان المبارک سے پہلے جو شیطانی وسوسے آتے ہیں، انسان کو ان سے نجات کیسے حاصل ہوگی، کیا ایسے کام کیے جائیں، کیا ایسے معاملات ہوں جن سے ان تمام چیزوں سے انسان کو نجات ہو، دوری حاصل ہو، تو اس پر کچھ ارشادات فرمائیے. رمضان برکات رمضان برکات رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے عاطف بھائی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل. سب سے پہلے آپ اور آپ کی مکمل ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پچھلے سال جو ایک پودا لگایا گیا تھا برکات رمضان کا، الحمدللہ بفضل تعالی رب کے فضل اور احسان سے وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرنے کے قریب ہے. پچھلے سال سیٹ اور تھا، اس سال سیٹ اور ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آمین اور اسی طرح ہمیں دین کے کاموں کے لیے قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. سبحان. جیسا کہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہے، استقبال ماہ رمضان کی گھڑیاں ہیں. اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور قرآن مجید کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں، احادیث کو اور ان کی شروحات کو اگر دیکھیں تو بات مختلف ہے. اور اگر ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے. سب سے پہلے میں اس کے اوپر اس طرح نظر ڈالوں اور اس طرح روشنی ڈالوں گا کہ استقبال ماہ رمضان میں چند چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے اور چند چیزیں پہلے کے معاشرے میں نظر آتی تھی. بالکل. وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ اگر ہم صحابہ کے دور میں جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ادوار کے اندر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تھا اور صحابہ جب رمضان کو قریب آتا دیکھتے تھے تو اس طرح دعائیں کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ مولا ہمارے رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان میں بھی برکت دے اور ہمیں جلد از جلد رمضان تک پہنچا دے، رمضان سے ملا دے. اس طرح صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، مصطفیٰ کے معمولات زندگی دیکھے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کتنا والہانہ استقبال کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. اللہ. حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیتے تھے. حضور تو پہلے ہی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، سبحان اللہ. لیکن وہ معصوم نبی، جو معصوم ہونا صرف انبیاء اور فرشتوں کی صفت ہے، لیکن قربان جائیے جس سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ اور تیار کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو تجارتی معاملات سے فارغ کر دیتے تھے، اپنے آپ کو قرضوں کے معاملات سے فارغ کر دیتے تھے، اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے علیحدہ کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے معاملات کرتے تھے. سبحان اللہ. حالانکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. امام اہل سنت کا شعر ہے کہ وہ نبی رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رب جن کی رضا کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کر لیتا ہے. ماشاءاللہ. کہ اگر کوئی مصطفیٰ سے ناراضگی یا عداوت یا کوئی بغض کا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ رکھتا ہے. واہ واہ. یہ شان مصطفیٰ کریم کی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کو رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہماری امی حضور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ آقا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت کی بخشش ہوگی، آقا آپ اتنا کیوں گریہ ازاری کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس طرح مصطفیٰ کریم نے کئی احادیث کے اندر ارشاد فرما کے اپنی امت کو لیسن دیا، سبق دیا کہ ہمیں کس حال میں رہنا چاہیے، ہمیں رب کو راضی کرنے کی کس طرح کوششیں کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی جانب، تو یہ صحیح ابن خزیمہ اور شعب الایمان کے اندر یہ طویل حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس وقت جب رمضان کا پہلی رات آتی، شعبان کا آخری دن آتا، یعنی رمضان کے چاند کی رؤیت کا وقت آتا، دیکھنے کا لمحہ آتا، تو مصطفیٰ کریم صحابہ کو جمع کرتے، صحابہ کو جمع کرنے کے بعد حضور ایک بیان کرتے، ایک خطبہ دیتے، ایک وعظ فرماتے اور فرماتے کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امت کو کہا، آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتیں نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اندازہ لگائیں، ہماری زندگیاں اتنی نہیں ہے۔ اب اس بات کے اوپر اگر غور کریں تو مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ آفر، اس طرح کے پیکیجز کیوں دیتا ہے کہ کبھی 1000 مہینوں سے افضل رات عطا کرتا ہے، کبھی شب برات بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے، کبھی جمعے کے اندر بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے، کبھی رمضان میں افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو جن پر گناہوں کے سبب جہنم لازم ہو چکی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ یہ لمحے رب اپنے محبوب کی امت کو کیوں دیتا ہے؟ قربان جائیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ پچھلی جو امتیں تھی آدم علیہ السلام، ان کی امتوں کی جو عمریں تھی وہ ہزاروں سال ہوتی تھی، سینکڑوں برس کی امتیں کی ان کی عمریں ہوتی تھی، اور مصطفیٰ نے فرمایا، احادیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا میری جو امت ہے وہ 63 اور 60 اور 50 کے درمیان میری امت کی عمریں ہوا کریں گی۔ اب اندازہ لگائے، ہماری عمریں بہت کم ہے، ان کی عمریں طویل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو کس طرح پیچھے رکھتا جب مصطفیٰ کریم کو آخر میں بھیج کر اول بنا دیا ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ مصطفیٰ کو آخر بھیجنے کے بعد بھی وہ اول قرار پائے ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح گوارا فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی، میرے محبوب کی امت کس طرح پیچھے رہ جائے اعمال کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بنا پر حضور کی امت کو یہ پیکیج، یہ آفر عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک رات کو عبادت کے ساتھ گزار دے، اللہ تعالیٰ انہیں 1000 مہینوں کی راتوں کے عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پوری رات بندہ نوافل پڑھتا رہے، کھڑا رہے۔ مفسرین نے یہاں بڑی پیاری تفسیر فرمائی ہے کہ بندے کو پوری رات عبادت کا ثواب اس وقت مل جاتا ہے جب بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے پھر سو جائے۔ کیا کرے؟ عشاء کی جماعت با جماعت پڑھے، نماز، سو جائے، فجر میں اٹھے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے، اس سونے کو بھی اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ قربان جائیے، رب کتنا مہربان ہے، رب کتنا کریم ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ نائٹ میچز کے اندر اور ہوٹلنگ کے اندر اور مارکیٹ کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر جا کر کے ان مبارک راتوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے پوری رات نوجوان دن میں روزے میں سو کر گزارتے ہیں، رات کو جو سحری سے پہلے کا وقت ہے
جس کے اندر رب اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرما کر ندا دیتا ہے کہ میرے بندو کوئی ہے جو رحمت کا سوالی، میں اس کو رحمت عطا کروں، ہے کوئی رزق کا متلاشی، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی سوال کا طلب کرنے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی جہنم سے پناہ طلب کرنے والا، میں اس کو آزادی کا پروانہ عطا کروں، ہے کوئی پناہ مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا۔ لیکن جب رب ندا دے رہا ہوتا ہے ہم اس وقت نائٹ میچز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہی لوگ جو نائٹ میچز کے اندر اپنی راتوں کو برباد کرتے ہیں، وہی لوگ علماء کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں بالکل اور کہتے ہیں کہ جناب علماء نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، دین کو سیکھنا مشکل ہو گیا، دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ دین پر چلنا اگر اتنا مشکل ہی تھا، کیا مصطفیٰ کریم نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ جس کے اوپر امت چل ہی نہیں سکتی؟ اس دین کی خاطر مصطفیٰ نے اپنے دندان شہید کروائے تھے، اس دین کی خاطر حضرت امیر حمزہ نے کلیجے کٹوائے تھے، اس دین کی خاطر عبداللہ بن جہش نے اعضاء کٹوائے تھے، اس دین کی خاطر امام حسین نے نیزے پر قرآن سنایا تھا۔ وہ تو اس وقت بھی قرآن سناتے تھے، سجدے عطا کرتے تھے جب ان کے پاس کھانے کو نہ ہوتا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوچھئے ان فلسطین کے بچوں سے، پوچھئے ان فلسطین میں بستی ماؤں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے جو آج تقریباً 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں، نہ انہیں عید کا پتہ ہے، نہ انہیں بقرہ عید کا پتہ ہے، نہ انہیں شب برات کا پتہ ہے، نہ انہیں شب معراج کا پتہ ہے۔ ساری چیزیں ان کی خوشیاں چھین لی گئی ہیں، گھر نہیں ہے ان کے پاس، لیکن قربان چاہیے ان کو رب نے کیا قوت ایمانی عطا کی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کسی کے بچے ہیں تو مائیں نہیں ہے، ماں ہے تو بچے نہیں ہے۔ کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک ماں کو 10 سال بعد جڑواں بچے پیدا ہوئے، اور کس وقت پیدا ہوئے؟ اسی جنگ کے دوران پیدا ہوئے، اور اسی جنگ کے اندر اس کے 3 دن پہلے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اندازہ لگائیں، لیکن اس ماں کے زبان پر ایک لمحہ برابر بھی، ایک جملہ بھی شکوے کا رب ذوالجلال سے نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی یہی صدا لگاتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ رب کافی ہے، اس کا رسول کافی ہے۔ اب رمضان المبارک کا چاند کر فلسطین میں نظر آیا، غزہ کے اندر، وہاں پر مسجدوں کے اندر چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، مینار گرے ہوئے ہیں، گنبد گر کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت بھی تراویح ادا کی ہے۔ آپ دیکھیں ویڈیو، سب کچھ موجود ہے، بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے اس لمحے کے اندر تراویح ادا کی ہے۔ مسجد اقصی ہمارے قبلہ اول ہے، وہاں پر کل تراویح ہوئی ہے، تراویح کی کچھ رکعتیں ہوئی ہے، اسرائیلی فوج نے وہاں پر دھاوا بول دیا، مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بچوں نے وہاں پر گلیوں میں صفائی کی ہے، گھروں کا رنگ و روغن کے ذریعے آراستہ کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور دیواروں پر لکھا ہے اہلا و سہلا مرحبا کل عام وانتم بخیر، یعنی رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ یار سوچو تو سری نا یار، کہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی رب کے مہمان کا استقبال کیسے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، کھانے پینے کو سامان ہے، ہمارے خاندان ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم اس ماں کا استقبال کس طرح کر رہے ہیں؟ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا، 3-4 کو میسیجز کیے رمضان مبارک رمضان مبارک۔ تراویح کا جب مؤذن اذان دے گا کہ پہلے دن آپ دیکھیں جناب، تراویح کے اندر ساری مسجدیں فل ہو جائیں گی، پہلا عشرہ گزرے گا، وہ مساجد جو آخری چھت تک، آخری صف تک بھری ہوئی تھی، وہ پہلے عشرے کے بعد آپ کو مسجد کے اندرونی حصے میں جہاں پر 4 سے 5 صفیں ہوتی ہے، وہاں آپ کو بآسانی جگہ مل جائے گی۔ بالکل رمضان کا چاند نظر آئے، آپ فجر کی اذان اور نماز کو دیکھیں، مسجد فل ہوتی ہے، لیکن یہی رمضان جاتا ہے، رمضان کا چاند گزرے ہمارے درمیان سے، عید کا چاند نظر آ جائے، آپ دیکھیے ذرا عید الفطر والے دن جو لوگ جمع غفیر کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے آئیں گے، یعنی مسجد بھی فل ہوگی، اس کی چھت بھی فل ہوگی، اس کا بیسمنٹ بھی فل ہوگا، اس کی روڈیں بھی بھری ہوئی ہوں گی، لیکن اسی فجر کی، اسی عید الفطر کی نماز سے 1 سے آدھا گھنٹہ پہلے
جس مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا فجر کی نماز کے لگائی تھی، آپ ذرا ملاحظہ اور مشاہدہ کیجئے گا، جو رمضان ہم سے چند گھنٹوں پہلے رخصت ہوا، اس شوال المکرم کے چاند کے نظر آتے ہی وہ عوام کہاں چلے جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مسلم شریف میں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے وفتحت الابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب شیاطین صرف کیا اس وقت جکڑے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں اندازہ لگائیں، اب آج سے اگر ہم 100 سال پہلے یا 70 سال پہلے چلے جائیں، یہ اسمارٹ فونز نہیں تھے، ایسا ہی ہے، جی سوشل میڈیا نہیں تھا، واٹس ایپ فیس بک نہیں تھے، لیکن آج کے نوجوان سے کہا جاتا ہے میرے بھائی موبائل چھوڑ دے، سوشل میڈیا چھوڑ دے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھائی میری عادت ہو گئی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ 16 سال 17 سال، اس کے اندر سے تیری بلوغت کی عمر ہٹا کر کے تیری اسکول کی لائف ہٹا دے، تیری یونیورسٹی اور کالج کی لائف کے اندر تو سوشل میڈیا میں پڑھا، یعنی تو نے گنتی کے 4 سے 5 سال سوشل میڈیا یوز کیا، تجھے عادت لگ گئی کہ تیرے زندگی کا حصہ بن گیا یہ موبائل فون، اس کے بغیر تیرا جینا دشوار ہے، تیرا جینا اجیرن ہے، تیرا دن نہیں گزر سکتا۔ کبھی یہ بھی تو نے سوچا ہے کہ میں بچپن سے مسلمان پیدا ہوا تھا، 10 سال کی عمر میں مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی، تو کیا میں 20 سال کی عمر میں نماز کا عادی بن گیا ہوں؟ کیا میں قرآن مجید پڑھنے والا بن گیا ہوں؟ کیا میں روزے رکھنے والا بن گیا ہوں؟ رمضان المبارک کے اندر 30 دن جو میں نے نمازیں ادا کی ہے، کیا 30 دن گزرنے کے بعد میرا کیا مسلمانوں سے اور ایمان سے تعلق ختم ہو گیا معاذ اللہ؟ کیا میں اب تک 30 دن روزے اور نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن کو دیکھنے کے باوجود، کیا میں عادی نہیں بنا؟ کوئی ایک تو ملے نا کہ وہ کہے کہ جناب وہ نماز پڑھ رہا، اس کا دوست آ کر کہے جناب کیا ہو گیا، آج تو عید ہے، آج تو کہاں زور پڑھنے جا رہا ہے، وہ یہ کہے کہ بھائی 30 دن سے پڑھ رہا ہوں، میری عادت ہو گئی ہے۔ کوئی ایک تو ملے، کوئی نہیں ملتا۔ مسئلہ یہ ہے، ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کسی نے بھی کیا تھا مجھ سے، کہ جب رمضان میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے نا، بالکل سوال ہے کہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، شیطان انسان سے عمل اور گناہ کرواتا ہے، تو پھر جب وہ قید میں ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ تو میرے بھائی ایک میرا سوال ہے، آپ جب سائیکل کو اسٹینڈ پر رکھ کر کے گھمائیں، آپ اس کو پیڈل دیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو پیڈل دیتے رہے اور ایک لمحہ آئے آپ اس کو پیڈل کو روک دیں، کہ ٹائر فوراً رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا، ٹائر اسکرول کرتا رہتا ہے، بالکل ٹائر سائیکل کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پیڈل تو رک گیا ہے، ٹائر کیوں گھوم رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے جو عادت مل رہی تھی، اس کو جو پہلے جو پمپ مل رہا تھا، پریشر مل رہا تھا، وہ اچانک تو رک گیا ہے، لیکن اس کی سائنٹیفک بھی یہ ایک لاجک ہے کہ بندہ جب بس پر سوار ہوتا ہے، جب بس پر انسان سوار ہوتا ہے تو ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ پیچھے کی جانب اس کا پریشر آ رہا ہوتا ہے، پھر کچھ لمحہ جب بس پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ بالکل اپنی نارمل کیٹیگری میں آ جاتا ہے، پھر جب بریک لگتی ہے تو دوبارہ وہ آگے کی جانب جھٹکا کھاتا ہے اور کچھ لمحے سیکنڈ تک وہ آگے کی جانب بھی دھکیلا رہتا ہے، حالانکہ بریک ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ بالکل یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے اور اس کی ایک تھیوری ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہے اور ماحولیات اور فضا اس طرح ہے کہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے، عمل رک بھی جائے، لیکن جو ماحول ہے وہ کچھ لمحے تک اس کے اندر اثر انداز رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو رمضان سے پہلے گناہ کا عادی تھا، بدنگاہی کا عادی تھا، گالم گلوچ کا عادی تھا، جھوٹ اور جناب دوسروں کی ماں اور بہنوں کو بے حیائی کے ساتھ دیکھنے کا عادی تھا، فلموں ڈراموں اور گانوں بازوں کا عادی تھا، تو رمضان کے اندر شیطان جکڑ لیا جاتا ہے، اس کا نفس قید نہیں ہوتا، بالکل اس کا نفس اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نفس اس سے عادت کے مطابق گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہ سارے معاملات ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ یہ بچہ جب اس کو عبادات کا کہا جاتا ہے تو وہ منہ بناتا ہے، کہتا ہے جناب یہ تو مولویوں کی پنچایتیں ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور تو کر، پھر ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے آغاز میں بچے کو علماء سے دور رکھا، ائمہ سے دور رکھا، اماموں سے دور رکھا، مسجد میں جمعے کے ٹائم آخری وقت میں بھیجا، بیان کے دوران اس کو نہیں بھیجا، تو اب ظاہر ہے وہ دین وہ سیکھے گا جو اسے سوشل میڈیا سے ملتا ہے۔ بالکل اب اندازہ لگائیں، ہمارا انشاءاللہ موضوع آئے گا عقائد پر، کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ساری یہ باتیں کہاں سے آ جاتی ہے، یہ عقیدے اور نظریے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ فلاں کو ایسے پکارو، فلاں کو ایسے پکارو، یہ تو شرک اور بدعت ہے۔ اندازہ لگائیں، اولیاء بہت دور کی بات ہے، اولیاء بہت دور کی بات ہے، آج انبیاء اور رسل پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب میں اس کی ایک عقلی دلیل دیتا ہوں سائنس کے ذریعے سے، کہ سائنس کے اندر نیوٹن لا موجود ہے، جتنے بھی 9 10 11 کے یہ اسٹوڈنٹس وہ معلوم ہیں، وہ کہتے ہیں نیوٹن لا موجود ہے۔ آپ نیوٹن لا کو کیوں مانتے ہیں؟ جناب نیوٹن نے کہہ دیا، آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، نیوٹن تو گزر گیا جناب، اس نے تھیوری پیش کی، لا آیا، قانون آیا، تسلیم ہو گیا، سائنس کے اندر بک کے اندر درج ہو گیا، آج بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نیوٹن لا بچے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ نہ نیوٹن کو دیکھا ہے، نہ اس کے لا کو دیکھا ہے، نہ اس کی تھیوری کو سمجھا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر اس انگریز کا جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، بگ بینگ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا جناب، دنیا بن گئی۔ وہ بھائی کہاں سے بن گئی؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ رب ذوالجلال نے کن فیکون کے ذریعے کائنات کو تخلیق کیا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے رب، کیسے ممکن ہے۔ انشاءاللہ ہمارا موضوع الحاد کے اوپر بھی آئے گا، الحاد کے اوپر اس پر تفصیلی بحث کریں گے کہ آج یونیورسٹیز کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب قرآن میں ہے کہ رب نے کن کہا تو کائنات بن گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں کن تو کیا لیپ ٹاپ بن سکتا ہے؟ میرے بھائی تم کیا رب کو اور مخلوق کو کمپیریزن کر رہے ہو؟ تم بگ بینگ کو سائنس کی تھیوری سے مان لیتے ہو، حالانکہ نہ تم نے بگ بینگ دیکھا، نہ تم نے اس سائنسدان کو دیکھا، اس چیز کو تم مانتے ہو، تم اپنے رب کے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو اس رمضان میں نازل ہوا۔ بالکل یہ اس وقت ہوتا جب ہم نے رمضان میں پورا قرآن تو پڑھا ہوتا۔ بالکل تو اس سال پہلا رمضان ہے، تو میں اپنے سارے ناظرین کو یہ ایک فکر دوں گا کہ اور میری طرف سے عرض ہے کہ اس رمضان میں کم از کم ایک بار پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، بالکل اور ایسے ترجمے قرآن کو پڑھیں جو صحیح العقیدہ شخص کا لکھا ہوا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا فلاں شخص کا پڑھو، فلاں شخص کا پڑھو، ایسے شخص کا پڑھو جس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے عشق تو ہو، جس کے دل میں حضور کے لیے ادب تو ہو، ایسے شخص کا پڑھے جس کے دل میں دین کے لیے کوئی درد تو ہو۔ ایسے شخص کا ہم کیوں پڑھیں کہ جو مصطفیٰ کے طاقت کو نہ مانے؟ ایسے شخص کو کیوں پڑھیں جو رب ذوالجلال پر بھی اعتراض کرے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسے شخص کا کیوں پڑھیں جو اولیاء اللہ کی عظمتوں کا قائل نہیں؟ ایسے شخص کا کیوں پڑھیں جو جنت البقیع کو مسمار کر کے رکھ دے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ہے۔ حدیث مبارکہ کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ مہینہ مواخات کا، غمخواری کا، بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اتنی وسعت نہ رکھتا ہو کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے تو وہ کسی کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ قربان جائیے، آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، اور جو شخص اس کے اندر 2 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے گا۔ وہ 2 کام یہ ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور استغفار کی کثرت کرے، اور 2 باتیں ایسی ہیں جس سے وہ غنا پا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرے اور جہنم سے پناہ طلب کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاستہ میں تو نہیں ہے، بخاری مسلم میں تو نہیں ہے۔ تو میرا سوال ہے میرے بھائی، کیا بخاری مسلم کے اندر سارا دین ہے؟ ہم سارا کچھ تو بخاری مسلم سے نہیں آپ کو دے سکتے، اور امام بخاری کو بھی 5 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھی۔ یہ میرے کلاس 16 ہے رفیق بھائی، انہوں نے بخاری میرے ساتھ پڑھی ہے ماشاءاللہ، ان کو بھی یہ علم ہوگا کہ امام بخاری کو 5 لاکھ سے زائد احادیث یاد تھی۔ تو میرا سوال ہے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتنی حدیثیں نقل کی ہیں؟ صرف اور صرف جو مقررات تکرار کو ہٹا دے تو 4000 بچتی ہیں۔ 4000 حدیثیں ہیں، ان میں سے بھی صحیح کتنی ہے، ضعیف کتنی ہے، غریب کتنی ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، 7000 کل احادیث ہیں، اس میں سے تکررات کو ہٹا دو تو 4000 بچتی ہے۔
اب میرا سوال ہے، ان کو لاکھوں حدیثیں وہ یاد تھی جو 5 لاکھ حدیثیں تھی، ان میں سے جو 4 لاکھ تقریباً 900 حدیثیں تھی وہ کدھر گئی؟ 4,90,000 یا 98-97,000 کدھر گئی؟ سوال تو ہے نا، کیا وہ حدیثیں نہیں تھی؟ کہیں پر یہ تو نہیں ملتا کہ وہ حدیثیں نہیں تھی، اس کا مطلب حدیثیں تھی، ان کو بھی یاد تھی، لیکن انہوں نے کتاب کے اندر درج نہیں کیا، ان کی شرائط پر نہیں تھی، تو دیگر محدثین نے اس کو ذکر کیا، وہ ان کی شرائط پر تھی، تو معلوم ہوا کہ سارا دین بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے۔ میں تمام اپنی امت مسلمہ کو یہ پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ اپنے آپ کو دین سے آشنا کریں، اپنی کانٹیکٹ لسٹ کے اندر کم از کم ایک عالم دین کا نمبر ضرور رکھیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً دین سے آگاہ کرتا رہے۔ آپ ایسے عالم دین سے منسلک رہیں جو آپ کے مزاج کا ہو اور آپ اس سے بغیر کسی جھجک کے مسئلہ دریافت کر سکیں اور آپ کو اب تسلی بخش جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں اور اب تک ہماری کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں رمضان المبارک کے گزارنے کی، اور کیا کیا رہ چکا ہے رمضان المبارک کو، اپنے آپ کو کہاں تک ہم نے ابھی تک لے کر جا چکے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا تیاری ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان علماء کرام کے صدقے اور بزرگان دین کے صدقے دین کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ اب تک اس سے دور ہیں، جن لوگوں کو اب تک علم کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں، وہ لوگ اس چیز سے علم حاصل کریں اور اپنے مسائل کو دور کریں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہر روز آپ کو سے ملیں گے رات 11 بجے، اور آپ دیکھتے رہیں برکات رمضان برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر۔ السلام علیکم برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، اللہ کا احسان ہے آیا ماہ رمضان، جس میں ملا قرآن ہے آیا ماہ غفران۔